الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم و بیش 12 سال سے مدرسہ صراط مستقیم کی طرف سے نماز تراویح اور خلاصہ قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن اس بار الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس چینل کے تھرو بھی آپ تک یہ پیغام پہنچے گا۔ میری تمام دیکھنے والوں کے لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور آپ جتنے بھی نیک اعمال اس مہینے میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی کچھ آیات پر کلام ہوگا۔ سورہ توبہ قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جو مسلمانوں کے اخلاص اور ایمان کا امتحان لیتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا کہ زبانی طور پر توبہ کرنے کا دعویٰ اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک انسان اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اس آیت پہ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر ہم پر احسان عظیم ہے، وہ ہم سے کس قدر محبت فرماتا ہے کہ وہی مال وہی جان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم اسے میری راہ میں خرچ کرو اور میں تمہیں اس کی قیمت میں جنت عطا کروں گا۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ان فانی چیزوں کے بدلے ہمیں دائمی جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو یہ عمل ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کبھی بھی ہمارے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز جو بھی چیز ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا بڑھا کر ہمیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ یعنی کہ اس کی مثال اب اس طریقے سے لیں کہ یہ وہ بینک ہے جہاں پر صرف نفع ہی نفع ہے اور نقصان کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کسان کے پاس بیج کی بوریاں بھری ہوئی رکھی ہوتی ہیں۔ جب وہ جاتا ہے اور کھیتوں میں اپنی بیج بو کر آتا ہے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ بوریاں خالی کر کے آیا ہے، لیکن اسے اس کے انعام کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک بیج پر کئی دانے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی یہی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 1 روپے کے بدلے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جتنا مال آتا جاتا ہے انسان اتنا ہی کنجوس ہوتا جاتا ہے، لیکن ہمارے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ جتنا بھی سونا ہوتا، احد کا پہاڑ اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اونچائی ہے، کئی میل تک وہ پہاڑ چلتا ہے، تقریباً 7 کلومیٹر تک وہ پہاڑ لمبا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ جتنا بھی سونا ہوتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں 3 راتیں گزرنے سے پہلے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، سوائے اس مال کے جو میں نے قرض میں دینا ہو۔ تو دیکھیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی، اسی طرح ان کے صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل تھا، کیونکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے وہ اس کو اپناتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی، اس بات کا علم ہوا کہ رومیوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے تمام ارد گرد کے قبائل سے امداد طلب فرمائی۔ یہ وہ دور تھا جو کہ بہت ہی تنگی، قحط سالی اور مشکل کا دور تھا، کہ اگر آپ قرآن پاک کی روشنی میں اس کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا اور آپ جانیں گے کہ کس قدر تکلیف سے صحابہ کرام نے یہ سفر کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کا لشکر لے کر غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے، اور اس موقع پر صحابہ کرام نے دل کھول کر خرچ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا اس موقع پر صحابہ کرام نے دل کھول کر خرچ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، یہاں تک کہ جو کرتا انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج اس موقع پر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، اور وہ بھی اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے۔ جب وہ دونوں اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ گھر پر کیا چھوڑ کر آیا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں گھر پر یا رسول اللہ اتنا ہی مال گھر پر چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انتہا ہی کر دی، انہوں نے 3 موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعاون فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اس کے علاوہ 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، جس کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگائیں کہ اگر 20 سے 21 دینار ملائیں تو آج کے دور میں 750 تولہ بنتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار دیے، اور یہ سب چیزیں تو اس وقت کی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار چیزیں، زیورات وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور بہت ساری صحابیات نے بھی اپنا زیور، اپنا مال، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور بہت سے غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ سواریاں لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، آپ کے پاس غرباء کے لیے جو مال ہے آپ اس میں سے ہمیں عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب انتظام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ تو وہ جو لوگ جب وہ پھر رہے تھے ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طریقے سے فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ واپسی کے لیے جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے افسوس کے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا تھا، سمندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جہاد پر نہیں بھی جا رہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کچھ غریب صحابہ جن کے پاس نہ جوتے تھے نہ سواریاں تھیں، انہوں نے پوری رات مشقت کی، اور جو چند کلو کھجوریں انہیں ملی تھیں وہ بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تو دیکھیں اس دور کے لوگوں کا یہ جذبہ شہادت ہی تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، اپنی جان، اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بے چین تھے، بے قرار تھے۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی تھے، اور ان کی ایک ٹانگ میں شدید لنگڑاہٹ تھی جس کی وجہ سے انہیں چلنے میں بے حد دشواری ہوتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم فرمایا تو یہ بہت بے چین ہو گئے اور جہاد کی تیاری کرنے لگے۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، اسلام میں جو معذور لوگ ہوتے ہیں ان پہ جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہوتی، تو آپ مت جائیں، آپ کی جگہ ہم چلے جائیں گے۔ تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم خود تو جنت کے لیے جا رہے ہو اور مجھے روک رہے ہو۔ اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی جنگ میں اپنے ساتھ لے چلے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسی ٹانگ کے ساتھ آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ جنت میں چلا جاؤں۔ اس کے بعد انہوں نے جنگ میں شرکت کی اور اپنے بیٹے کے ساتھ میدان جنگ میں گئے، اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ میں بھی جنت کا مشتاق ہوں، مجھے بھی جنت میں جانا ہے، اللہ مجھے شہادت نصیب کر۔ اسی حالت میں انہیں شہادت نصیب ہوئی، اور جب ان کی لاش کو رکھ کر مدینے کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا تو وہ جو اونٹ تھا وہ بھاگ بھاگ کر میدان جنگ کی طرف جا رہا تھا، یعنی کہ مدینے کی طرف وہ نہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زوجہ سے دریافت فرمایا کہ یہ عمر بن جموح گھر سے کیا کہہ کر نکلے تھے؟ ان کی زوجہ نے فرمایا کہ یہ گھر سے یہی کہہ کر نکلتے تھے کہ یا اللہ مجھے میدان جنگ سے اپنے گھر والوں کے پاس آنا نصیب نہ فرمانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وجہ ہے کہ یہ جو اونٹ ہے یہ بار بار دوڑ کر میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب ان کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن جموح جنت میں اپنی اسی ٹانگ کے ساتھ جو اب صحیح ہو گئی ہے چہل قدمی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت ابو طلحہ، یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضعیف صحابی تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، جب انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ تم نکلو چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مال سے جہاد کرو، تو ایک دم تڑپ گئے اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں جہاد پہ جاؤں گا اور میرا جو ہے وہ تم سامان تیار کرو۔ ان کے بیٹوں نے کہا ابا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے شمار غزوات لڑی ہیں، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تھے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تھے، اب آپ کی عمر ایسی نہیں ہے، اب ہم آپ کی جگہ جہاد کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا رب مجھے بلا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ
اس کی راہ میں نکلو، جہاد کرو۔ تو اسی طرح وہ حضرت ابو طلحہ انصاری جو ہے وہ سمندری جہاد پر نکلے اور پھر وہیں آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کے ساتھیوں کو 7 دن بعد ایک جزیرہ نظر آیا جہاں پہ آپ کو دفنایا گیا، اور ان 7 دنوں میں آپ کی لاش کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور آپ کی لاش سے بہت پیاری سی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان واقعات کی روشنی میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جہاد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا مال ہو، آپ ہٹے کٹے ہوں، آپ کے پاس بہت سارے وسائل ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ جس بھی حال میں ہو آپ نے جہاد کرنی ہے، چاہے وہ جہاد کسی بھی قسم کا ہو، جہاد بن نفس ہو، اپنے نفس کے خلاف ہو۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مادہ پرستی کا بہت زیادہ دور ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ جہاد اپنے نفس کے خلاف لڑنے کی ہی ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اچھے کام کرنے سے روکتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتی ہے، برے کاموں کا ہمیں حکم دیتی ہے۔ تو سب سے زیادہ بڑا جو جہاد ہے وہ ہمیں اپنے آپ سے، یعنی کہ ہمارے نفس سے کرنا ہے۔ مال کے ذریعے ہم جہاد کس طرح کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عمر، ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا مال دیا، یعنی کہ دین کے لیے اپنا مال دیا۔ تو وہ ادارے جو کہ دین کی اشاعت کا صحیح کام کر رہے ہیں، جیسے ہمارا مدرسہ صراط مستقیم، اور وہ لوگ جو اسلام کے خلاف جو وہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں ان کے خلاف جواب دے رہے ہیں، تو ان کی مالی مدد کرنا آج کے دور کا سب سے عظیم جہاد ہے۔ علم کے ذریعے جہاد اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم آج کل سوشل میڈیا پہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی اپنی جو ہے وہ صحیح غلط معلومات پھیلا رہا ہے دین کے بارے میں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صحیح عقیدہ علماء و عالمات سے دین سیکھیں اور اسلام کی ایک اچھی اور پرامن شکل جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں، اور جو غلط معلومات لوگ پھیلا رہے ہیں اس کے اگینسٹ ہم اپنی صحیح معلومات، اپنے دین کا صحیح چہرہ لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ آپ کا ہو جائے گا علم کے ذریعے جہاد۔ اس کے علاوہ ظلم کے ذریعے جہاد اسی لیے اس طرح ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین ہے، غزہ ہے، تو ہم ان لوگوں کی مدد کریں، اور جو لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف جہاد کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اویئرنیس پھیلائیں لوگوں کے اندر، ان کے لیے دعا کریں، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ اور یہ کام ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے کیا انعام و اکرام ہیں۔ جب یہ واقعات ہم پڑھیں گے اور قرآن و حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کے لیے کیا کیا انعام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کس کس طرح جو ہے وہ انعامات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب شہید قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے جسم سے، ان کے زخموں سے سرخ رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا، اور ان کے جسم سے مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی کتنی ہے اور آخرت کی زندگی کتنی ہے، کہاں انویسٹ کرنا ہمارے لیے زیادہ پروفیٹیبل ہے، اگر ہم یہاں انویسٹ کریں گے دنیا میں یا آخرت میں انویسٹ کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جانیں اور مال انسانوں سے خرید لیے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ دنیا میں لگانا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس آپ اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، وہاں آپ کو نفع بھی زیادہ ملے گا، نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اس بیان میں جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما کر اپنے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور میرے لیے آخرت کا سامان کرے۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا مدرسہ صراط مستقیم جو کہ خواتین کے لیے ہے وہ زیر تعمیر ہے، اس میں تعاون کے لیے اپنے زکوٰۃ، فطرات، صدقات نیچے دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں جو نمبر دیا ہے اس پر رابطہ کر کے آپ یہ اپنی تمام چیزیں مدرسے کے لیے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔